آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ جبے قبے اور وہ داڑھیاں اور وہ پگڑیاں، وہ عمامے، وہ الفاظ، وہ وضاقتہ اور وہ یعنی مقفع اور مسجع عبارتیں، اور وہ اللہ اکبر کی دامن نچوڑتے ہیں تو فرشتے وضو کریں۔ تو شیطان جب صراط مستقیم پہ بیٹھے گا تو شراب کی بوتل لے کے نہیں بیٹھے گا، سگریٹ کی کش مارتے ہوئے نہیں بیٹھے گا۔ شیعہ کس سے پیدا ہوئے تھے؟ شیعوں کو کس نے بنایا تھا؟ فرعون نے بنایا تھا۔ مطلب شیعہ اسی کی پیداوار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آج آپ کی خدمت میں ایک عجیب و غریب لطیفہ سمجھ لیں آپ، یا ایک عجیب و غریب بات ہے جو میں نے دیکھی اور پڑھی ہے، آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ عموماً آپ حضرات نے بھی یہ بات سنی ہوگی، اور ایک کہاوت مشہور ہے، چور مچائے شور۔ جو جتنا بڑا چور ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا اپنے آپ کو شاہ ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کے دلائل اور مختلف قسم کے ثبوت اور مختلف قسم کی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلکہ حقیقت تو میں آپ کو یہ بتاؤں، کبھی کبھی لوگ تو قرآن کریم پر بھی ہاتھ صاف کر بیٹھتے ہیں، یعنی اس قدر ایمان اور عقل سے پیدل ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی بھی اہمیت کو کیا بتائیں، اسے بھی تش تذبام کر کے اس کی عزت و آبرو کو اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں کافی باتیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بر صغیر میں غلام احمد قادیانی کے تعلق سے ایک مناظرہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا تھا، تو اس میں مذاق لطیفہ ہی تھا وہ، کہ وہ کہتا تھا کہ میں غلام احمد قادیانی میں نبی ہوں۔ وہ کس حساب سے کہہ رہا تھا کہ میرا نام احمد ہے، قادیانی مجھے اس لیے کہتے ہیں کہ میں قادیان میں پیدا ہوا، میرا گاؤں ہے، شہر ہے، تو اس کا نام قادیان ہے، تو اسی سے قادیانی، تو اس کو ہٹا دو۔ غلام بچے کو کہتے ہیں، اس کو ہٹا دو، تو یہ تو نام کا حصہ نہیں ہے۔ پھر بیچ میں بتا احمد، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یأتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک شخص آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس احمد کی بشارت اپنی قوم کو دی تھی، خوشخبری دی تھی، وہ میں ہی ہوں، مسیح موعود میں ہوں، استغفر اللہ۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، میں نے بہت سارے چوروں کو دیکھا، بدعقیدہ مشرکوں کو دیکھا کہ وہ قرآن کریم سے اور احادیث سے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے اور اپنے تمام سب چیزیں ثابت کرتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہ جو امت مسلمہ میں جو فرقے بنے ہیں نا، یہ ایسے تھوڑی بنے ہیں کہ کسی نے کسی کا لوٹا چوری کر لیا، کسی نے کسی کی کو تھپڑ مار دیا، کسی نے کسی کو گالی دی تو فرقے بن گئے۔ نہ 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 نہ، ایسے بنتے تو یہ تو ایسے بنے ہوں گے بھی تو مٹ گئے۔ لوگوں نے قرآن کو ٹارگٹ کیا ہے، شیاطین نے ان کے دماغوں میں بیٹھ کر قرآن کریم کو ٹارگٹ کیا، احادیث سے غلط معنی مفاہیم آج بھی نکال رہے ہیں، اور قرآن اور حدیث کا نام لے کر کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ کیونکہ شیطان نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے نیچے سے آؤں گا، میں انہیں گمراہ کروں گا۔ ہاں، تو شیطان جب صراط مستقیم پہ بیٹھے گا تو شراب کی بوتل لے کے نہیں بیٹھے گا، سگریٹ کی کش مارتے ہوئے نہیں بیٹھے گا۔ جبے قبے اور وہ داڑھیاں اور وہ پگڑیاں، وہ عمامے، وہ الفاظ، وہ وضاقتہ اور وہ یعنی مقفع اور مسجع عبارتیں، اور وہ اللہ اکبر کی دامن نچوڑتے ہیں تو فرشتے وضو کریں۔ بہرحال باتیں بہت ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے تمہید سے میرا موضوع کیا ہے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، اور ایک لطیفہ ہی سمجھیے، یہ عجیب و غریب، میں اس کو کیا نام دوں، تو رافضی لطیفہ کہہ لیں آپ۔ وہ جو قادیانی لطیفہ تھا، یہ رافضی لطیفہ تھا، وہ لطیفہ بھی رہ گیا۔ بہرحال وہ کہتا تھا اس طرح سے قرآن میں تحریف کر کے کہ صاحب میرا نام احمد ہے، اس لیے میں احمد، غلام احمد قادیانی۔ سنا ہے ہم نے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جیسی روح ویسے فرشتے، تو اسی حساب سے مولانا قرآن حدیث سے دلیل دیتے تو شاید وہ مانتا بھی نہیں، اور یقیناً نہیں مانتا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ نے بھی اس کو اسی طرح جواب دیا کہ مجھے ثناء اللہ امرتسری کہتے ہیں، امرتسر میرا شہر ہے، امرتسری اس لیے کہتے ہیں، اس کو نکال دو، ثنا مانے تعریف، وہ نکال دو، بیچ میں بنا اللہ۔ تو بھائی میں نے تو تجھے نبی بنا کے بھیجا ہی نہیں،
ابھی نبی تو اللہ ہی بناتا ہے، تو میں تو تجھے نبی بنا کے بھیجا ہی نہیں، تو کیسے نبی ہو گیا؟ اور اس طرح سے فبہت الذی کفر، وہ کافر جو ہے پھر اس طرح سے ہکا بکا رہ گیا۔ عزیزان گرامی، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے؟ آپ کو حیرت ہوگی، میں آپ کو، جی یہ رافضی لطیفہ، آج کل کے رافضی قرآن سے دلیل پکڑتے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے۔ مجھے حیرت ہوئی یار، لوگ، ہم بھی ایک زمانے میں گمراہوں کے ٹولے میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں ہدایت دی، واللہ وہ بھی نیاز ہو، فاتحہ ہو، دوئم ہو، سوئم ہو، چہلم ہو، تعزیہ ہو، کہ میلاد ہو، کہ یہ ساری ثبوت اور سارے دلیلیں قرآن اور حدیث سے ہم دیا کرتے تھے اس زمانے میں، اور کیسے دیتے تھے آج جب میں دیکھتا ہوں سنتا ہوں تو ہنسی آتی ہے۔ دیکھیں بندہ گمراہ کیسے ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ بندہ گمراہ ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ صراط مستقیم سے ہٹتا ہے، وہ منہج، وہ طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اس طریقے سے جب ہٹتا ہے تو وہاں گمراہیت آتی ہے۔ اور جتنے بھی فرقے بنے نا، یہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے قرآن کریم کو، احادیث کو اپنے منمانی سمجھنے کی کوشش کی ہے، اپنے مرضی سے۔ پہلے انہوں نے مذہب بنایا، عقیدہ بنایا، پھر اس عقیدے کے لیے دلائل ادھر سے ادھر سے توڑ کر موڑ کر، اب جتنے آج خبر پرست ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا یحزنون، الا ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا، الا ان اولیاء، اسی کو دلیل بنا کے اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے۔ ارے بھائی کس نے کہا خوف ہے، کس نے کہا غم ہے؟ اللہ کے ولیوں کو یقیناً نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، لیکن بھیا اللہ کے ولی ہیں کون؟ ہم کو جینے سے ضد نہیں، لیکن زندگی ہو تو زندگی جیسی، ہمیں ولیوں سے ضد نہیں ہے کہ یار وہ ولی بھی تو ہو، جس ولی کو تم مانے ہو اس کے نہ حسب کا پتہ، نہ نسب کا پتہ، نہ کسی خاندان، کسی کا بھی پتہ نہیں، اور اگر کسی کا پتہ بھی چلتا ہے تو اکثر و بیشتر اس میں رافضی چیزیں نکلتے ہیں، بدباطن نکلتے ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں کہ اگر ہم وہ عقیدہ رکھیں تو ہم کافر ہو جائیں، وہ صوفیہ ہمارے ملکوں کے۔ تو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو مقصد مسئلہ یہ نہیں ہے، قرآن کریم کو اس طرح سمجھو جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو سمجھا، اور نبی نے صحابہ کو سمجھا، اور صحابہ نے اپنے تابعین، اپنے لوگوں کو سمجھا، ائمہ محدثین موجود ہیں، اس طرح سے سمجھو۔ منہج سلف صالحین کا منہج کیا مطلب؟ انہی کا راستہ ہے، نہیں قرآن کو صحابہ کرام نے جس طرح سمجھا ہے اس طرح سمجھو، تب آدمی راہ ہدایت پہ ہوگا، ورنہ اپنے منمانی تو وہی دیکھو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بھیا حضرت ابراہیم شیعہ تھے، اور مجھے یہ بھی حیرت ہوئی کہ یار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رافضی شیعہ قرآن سے کافر ثابت کرتے ہیں جناب عالی، قرآن سے۔ آپ کو میں بھی بتاتا ہوں، قرآن کریم سے کافر ثابت کرتے ہیں۔ اور آج بہت سارے رافضی شیعہ ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں، حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں، جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب چاہے وہ رافضی ہوں چاہے نہ ہو، لیکن مسلمانوں جیسا نام ان کا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، دوغلی پالیسیاں کر رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ ان کو پلیٹ فارم ملا ہے، ایک تو گیا فنار جہنم ہوا، اگر بغیر توبہ کے مر گیا وہ تو جا کے ٹیکا چیکا لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایک تھا فتح خان، وہ بھی اللہ کے فضل سے وہ جہنم رسید ہوا انشاءاللہ تعالی، جس طرح سے وہ اسلام کا مذاق اڑاتا تھا۔ آج بھی کچھ ایسے نادان نااہل لوگ ہیں جو ٹیلی ویژنوں کو ملا ہوا، ان کو مائک ملا ہوا، ٹیلی ویژن ملا ہوا ہے، مذاق اڑاتے ہیں، 72 حوروں کے نام پر، جنت کے نام پر، حدیث رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی ذلیل حرکتیں کرتے ہیں۔ شرم نہیں آتی ان بے غیرتوں کو؟ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے۔ میں حیران رہ گیا جب میں نے دلیل سنی اور دلیل پڑھی میں نے، تو مجھے تعجب ہوا واللہ، اور میرے دماغ میں ہوا یار کہ واقعی اللہ رب العزت نے کتنی پیاری بات کہی ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کریما۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ارے یہی قرآن ہے جو لوگوں کو منزلیں عطا فرماتا ہے، رفتیں عطا فرماتا ہے، ان کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اور یہی قرآن ہے ظالموں کو سے بیماری پیدا ہوتی ہے، حیضہ آتا ہے، ان کو نقصان ہوتا ہے، زیادہ خسارہ اور گھاٹا اسی قرآن سے ان کو ہوتا ہے۔ اور اللہ کا یہ فرمان کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اسی مثالیں دیتا ہے، اور مثالوں کے ذریعے کچھ لوگوں کو، بیشتر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ، اکثر لوگوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں
ہدایت مل جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یہ کتنی بات پیاری اللہ رب العزت نے فرمائی۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب الی آخر الآیہ۔ اللہ رب العزت کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اے نبی تجھ پر کتاب نازل فرمائی جس میں واضح اور مضبوط آیتیں ہیں، جو اصل کتاب ہے، جو کتاب کی جان ہے، محکمات ہیں، اور بعض متشابہ آیتیں، بس جن کے دلوں میں کجی ہے، کمی ہے، تو وہ اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے طلب کرنے کے لیے فتنے تلاش کرتے ہیں، فتنہ، اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے جو وہ پہلے سے دماغوں میں بٹھا کے اللہ فرماتا ہے۔ دیکھ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے راز بات کیے ہیں ان منافقوں کے، ان خبیثوں کے، جو کلمہ پڑھ کر قرآن کریم یا بے کلمہ جو بھی ہے ان کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، حالانکہ ان کے حقیقی اس آیت کریمہ کے حقیقی مفہوم کو، مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور پختہ اور مضبوط علم والے جو اہل ایمان ہیں وہ تو یہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے ہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے جو ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب میں آپ کو آئیے یہ قرآن ہے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو بلندی ملتی ہے اور اسی سے ذلت و رسوائی بھی ملتی ہے، ظاہر ہے جس طرح سے وہ سمجھیں گے۔ تو قرآن کو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہمارا منہج قرآن کو سمجھنے کا یہ ہے کہ جس طرح صحابہ نے سمجھا اس طرح ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے، اور وہی بات ہم کو لوگوں تک بتانی چاہیے۔ آئیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں نے بتایا کہ شیعہ قرآن سے کافر ثابت کرتا ہے کہ عمر بن خطاب کافر، خاکم بدہن، خاکم بدہن، خاکم بدہن، نعوذ باللہ، کافر، استغفر اللہ۔ اور قرآن کی دلیل کہتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 90 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ آپ نے پتا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کے نکل گئے، اور دریا آپ کو پتہ ہی ہے، عصا مارا اور تفصیلات ہیں، دریا پھٹا اور موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، اور پھر جب فرعون ان کے پیچھے اپنے لشکر کے لاؤ لشکر کے ساتھ گیا تو پورے دریا میں جب پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا اور وہ ڈوبنے لگا۔ جب ڈوبنے لگا وہ تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ اب ظاہر یہ کہتا ہے ایمان لاتا ہوں تو کون سا ایمان؟ دیکھو اتنا ہوشیار تھا کہ مرتے مرتے وہ کیا کہ میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائیں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی تو سچا ہے، میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آل آنا، اب ایمان لاتا ہے، آل آن، اب ایمان لاتا ہے، اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔ جاؤ آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کہتے ہیں، دیکھو غور کرو، یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا آل آنا، اب تم ایمان لا رہے ہو، اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ کہا فرعون کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال کیا آل آن۔ اب آئیے کہتے ہیں یہی رافضی شیعہ حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر ثابت کرنے کے لیے حدیث پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کی، اور کہتے ہیں تمہاری بخاری، تمہاری کتاب، تمہاری حدیث۔ عبداللہ ابن حشام راوی کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا، فقال له عمر یا رسول اللہ انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، حضرت عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی میری جان کے سوا آپ ہر چیز سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، ہاں نہیں جب تک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تمہارے نزدیک، یہ ہے اصل ایمان۔ فقال له عمر، تو عمر بن خطاب نے کہا، فقال له عمر، تو عمر بن خطاب نے کہا کہ ہاں ہماری جان سے بھی زیادہ، فإنه الآن والله لأنت احب الی من نفسی، میری جان سے بھی زیادہ اس وقت آپ زیادہ محبوب ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، الآن یا عمر، دیکھیں
کہنے لگے یہاں پہ بھی نبی نے وہی لفظ استعمال کیے جو اللہ نے فرعون کے بارے میں استعمال کیا، یعنی عمر مومن نہیں تھے۔ اب نبی کے کہنے پر جب انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو عزیز سمجھتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اب اے عمر، یعنی اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے، تم کافر ہو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طرح سے یہ رافضی اپنے بغض اور عداوت کی بدبو امت مسلمہ کے اندر پھیلاتے ہیں اور صحابہ کو گالیاں دے کر اپنا جہنم بھرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں جہنم، اللہ جس کو جہنم دینا چاہے تو اس کو کون روک سکتا ہے، جس کو گمراہ کرنا چاہے۔ حاکم بدہن صحابہ کو گالی دینا کفر ہے اور انسان جہنم میں چلا جاتا ہے بغیر توبہ کے اگر مر گیا۔ یہی وہ سوچ ہے کہ قرآن کی سمجھ اور یہاں حدیث کو ملا کر کس طرح سے وہ اپنے مطلب اور اپنے مراد کو لے کر کے اور صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ میں نے ایک مثال دی ہے میرے عزیزو، منہج سلف کا جو طریقہ ہے، جب تک اس طرح قرآن کو نہیں سمجھو گے تب تک آپ صحیح مومن نہیں ہو سکتے، نہ آپ صحیح راستے پہ ہو سکتے، نہ آپ کو ہدایت مل سکتی، گمراہ ہو جائیں گے۔ اب آئیے یہی رافضی لطیفہ، جیسے حضرت عمر کے بارے میں آپ کو میں نے سنا ہے، لطیفہ کیا روح کا رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایسی جرت تو کوئی بدباطن ابلیس کا بندہ ہی کر سکتا ہے، پجاری ہی کر سکتا ہے، شیطان کا، جیسے یہ لوگ کرتے ہیں۔ ایک مومن کی تو جرت نہیں ہو سکتی کہ سیدنا عمر فاروق اعظم، جن کا مرتبہ اور جن کی شان یہ ہے کہ وہ چلتے تھے اور قرآن کی آیتیں ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ مدینے کے اندر وہ نبی ہمارے گھر میں ہوا کرتے تھے اور قرآن کی آیتیں عمر کے رائے پر نازل ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہی سیدنا عمر بن خطاب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان من بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبوت عطا فرماتا۔ یہی عمر ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو، جس گلی سے گزرتے ہو، شیطان اس گلی کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اس کے بارے میں یہ رافضی خبیث کتنے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، یہ کتنی غلیظ باتیں اور کتنی غلیظ حرکتیں کر رہے ہیں، اور اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اب یہی لطیفہ نہیں، یہ حقیقت، وہ کہتے ہیں جی ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے۔ کیسے؟ قرآن سے دلیل پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اس یعنی نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ سورہ صافات آیت نمبر 83۔ تو کہتے ہیں دیکھو ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے، بن شیعتہ یعنی نوح کے گروہ میں سے تابعداری کرنے والا، شیعہ مانے تابعداری کرنے والے، تو تابعداری کرنے والا تو ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے، اللہ نے ان کے لیے شیعہ کا لفظ استعمال کیا۔ مجھے حیرت ہوئی، ان کو کیا پتا کہ قرآن میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف شیعہ ہی اگر مان لے، جس کے معنی شیعہ ہیں، تو بھیا ہمارے ملکوں کے اندر ایک کیا کہتے ہیں جماعت ہے اہل السنہ والجماعت کی، اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، تو کہتے جی وہ اور بعض مولویوں نے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں خاکم بدہن، بعض مولویوں نے ہندوستانی، انہوں نے قرآن سے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حنفی تھے، بلکہ یہی نہیں بلکہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، یعنی وہ بھی حنفی ہوں گے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ حنفی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور دلیل لی کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، بھی کوئی بھی دلیل لے سکتا، بھی قرآن میں حنیفن کا لفظ آیا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنفی تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 135 میں ارشاد فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اے نبی آپ کہہ دو بلکہ صحیح راستے پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے، حنیفی تھے، حنیفن تھے، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو بھیا جس اصول کے تحت انہوں نے ابراہیم کو شیعہ ظاہر کیا ہے، تو پھر قرآن میں ان آیات کے بارے میں انہی اصول، اس آیت کریمہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو پھر وہ حنفی بھی تھے، استغفر اللہ۔ اور پھر اسی طرح سے اگر یہی اصول جو انہوں نے تسلیم کیا ہے شیعہ ثابت کرنے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے، تو پھر قرآن میں ان آیات کے بارے میں کیا خیال ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا؟ آئیے میں سورہ انعام کی 159 159 ایک کم 60 نمبر
59 نمبر کی آیت آپ کی خدمت رکھتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون. کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو، اب شیعن کا ترجمہ کیا کریں گے، شیعہ بنا لیا، یعنی یہاں تو ظاہر ہو رہا ہے کہ شیعوں نے دین کو شیعن ٹکڑے، حالانکہ یہاں شیعن کا مطلب فرقے فرقے، گروہ گروہ، ٹولی ٹولی بنا لی، یعنی ٹولی شیعن ٹولی ٹولی بن گئے، گروہ در گروہ بن گئے. اے نبی آپ کا ان گروہوں سے، ان شیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، پھر ان کو ان کا کیا کیا ہوا جتلائے جائیں گے، قیامت کے دن ان کو ان کا کیا ہوا بدلہ ملے گا. تو یہاں پر تو ظاہر ہو رہا ہے کہ شیعوں نے دین کو فرقہ پرستی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ بے شک آپ ہی کے فارمولے کے تحت آپ کا کوئی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہے نہ ان کے دین سے. اور آگے بڑھیے، اور پھر انہی اصولوں کی بنیاد پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے، تو اور آگے آئیے دیکھیے قرآن کریم میں مان لو گے کہ فرعون نے شیعوں کو بنایا تھا. شیعہ کس سے پیدا ہوئے تھے؟ شیعوں کو کس نے بنایا تھا؟ فرعون نے بنایا تھا. مطلب شیعہ اسی کی پیداوار ہے. غصہ نہ ہونا، آپ ناراض نہ ہونا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے بتائے ہوئے فارمولے کے اوپر قرآن کریم کی یہ آیت آ رہی ہے. جیسے آپ نے حضرت ابراہیم کو شیعہ ثابت کیا نا، صرف کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم نوح کے تابعدار شیعہ تھے، اس سے آپ نے شیعہ ثابت کر لیا. میں اسی فارمولے کو اب قرآن کی مختلف آیتوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. آپ ناراض نہ ہونا، مجھے معاف کرنا، میں معذرت چاہتا ہوں. آپ کا جو فارمولہ ہے میں اسی سے، کہ اللہ رب العزت تو شیعوں کو کس نے بنایا تھا؟ فرعون نے بنایا تھا. لیجئے میں آپ کو قرآن کریم کی آیت بتاتا ہوں. سورہ القصص آیت نمبر 4 اللہ نے فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. یعنی یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی، فساد پھیلا رکھا تھا، اور وہاں کے لوگوں کو شیعہ بنا رکھا تھا. شیعہ کا ترجمہ شیعہ کر لو نا، حالانکہ ابھی میں نے بتایا شیعہ کا ترجمہ گروہ گروہ بنا رکھا تھا، لوگوں کو مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ رکھا تھا. پہلے ہی سے چل رہا ہے، ٹکڑی ٹکڑے میں بانٹو، ڈیوائڈ اینڈ رول، فرقے فرقے بناؤ، اپنے اپنے مطلب کی چلاتے رہو. ہاں یہ وہی فرعون کا یہی فارمولہ تھا. تو شیعوں کو بنا رکھا تھا، گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. بے شک وہ فسادی تھا، فساد کرنے والوں میں تھا. سورہ القصص نمبر 8. کیا خیال ہے، کیا خیال ہے آپ کا کہ اس بنیاد پر یہ کہا جائے کہ شیعوں کو فرعون نے پیدا کیا تھا، یا فرعون نے بنایا تھا؟ ظاہر ہے آپ کے فارمولے کے تحت تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ شیعہ فرعون کی پیداوار ہے. آگے آئیے ایک اور، اس آیت کریمہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے، میں نہیں کہتا، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ شیعہ سنی لڑائی کوئی آج کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی سے شروع ہوئی تھی، تو کوئی کہے گا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی شیعہ تھے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. میں نے سنا ہے مولانا ثناء اللہ مرسری مناظر اسلام تھے، چوطرفہ لڑائی لڑتے تھے، آریہ سے، سناتن سے، اور کیا کہتے ہیں یہ سوامی ومی جو تھے، یہ قادیانی، یہ مرزائی، یہ رافضی، یہ شیعہ، یہ ملحد، یہ منکرین حدیث، سب سے اریلی بریلی سب سے ان کے مناظرے ہوئے. تو کشمیر کے اندر سری نگر میں ایک مناظرہ تھا مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ کا. مناظرے کا موضوع کیا تھا کہ شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یا نہیں تھے. اہل السنہ کہتے تھے جو شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، اور شیعہ کہتا تھا کہ نہیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ہمارا وجود تھا، رسول اللہ کے زمانے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم موجود تھے. یہ مناظرے کا موضوع تھا. مناظرہ مقرر ہوا، دن مقرر ہوا، ٹائم مقرر ہوا. وہ دن اور اس ٹائم میں مولانا ثناء اللہ مرسری تاخیر سے آئے 15-20 منٹ. اب شیعہ مولوی خوب چیخ رہا ہے، تڑپ رہا، دیکھو تمہارا مولوی وعدہ خلاف ہوا، یہ ہوا وہ ہوا. المہم 10-15 منٹ کے بعد مولانا ثناء اللہ مرسری شور ہوا، آ رہے آئے اور اسٹیج پر اپنا جوتا اپنے بغل میں دبائے ہوئے اسٹیج پر کھڑے ہو گئے.
اور کہنے لگے بھائیوں مجھے اس وجہ سے دیر ہوئی. وہ شیعہ مولوی پھر مائک پہ چلانے لگا کہ ایک تو دیر سے آیا مولوی تمہارا، اور دوسرا اس کو پاگل دیکھو، اس کو تمیز نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، جوتا بغل میں دبائے ہوئے اور اسٹیج کے اوپر آئے، اس کو جوتا نیچے نہیں رکھنا چاہیے، اتنا پاگل مولوی، میں اس سے مناظرہ کروں گا. تو مولانا ثناء اللہ مرسی نے کہا بھیا دیکھو ایسی بات نہیں، ناراض مت ہو بھیا، بات دراصل یہ ہے کہ میں اس لیے جوتا بغل میں رکھا ہوں یار سبب پوچھا کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ مناظرہ شیعہ اور سنی میں ہے. اب میں نے سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شیعہ تھے وہ مسجدوں سے جوتے چوری کرتے تھے، تو میں سوچا مجلس ہوگی جوتوں کی شیعوں کی، تو کہیں جوتا چھوڑ دوں کہیں چوری نہ ہو جائے. اب وہ شیعہ مائک لے کے دیکھو کتنا بڑا جھوٹا ہے اور کیسا الزام لگا رہا تھا. بھائی نبی کے زمانے میں کب شیعہ تھے جو جوتا چوری کرتے تھے؟ مولانا ثناء اللہ نے کہا رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعۃ، انہوں نے کہا پھر تو مناظرہ ہی ختم ہو گیا نا. مناظرہ کا موضوع یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیعہ تھے کہ نہیں تھے. اب تو آپ ہی نے فرما دیا حضور کہ نبی کے زمانے میں شیعہ تھے ہی نہیں، تو بات ہی ختم، مناظرہ ہی ختم. اور اس طرح لوگوں نے نعرے لگا دیے، تالیاں بجا دی، شیعہ مولوی ذلیل ہو کر کے چلا گیا. تو ایسے ہی دلائل دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے. تو اب سنیے قرآن کریم کی کے بیانات کہ شیعہ سنی لڑائی اب اسی سے ثابت ہو رہی ہے کہ شیعہ سنی لڑائی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. آج آپ کہتے بھی جی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ کہاں تھے، ایسے ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیعہ کہاں تھے. کہنا پڑے گا آپ کو کہ نبی کے زمانے میں بھی شیعہ نہیں تھے. سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا سورہ القصص آیت نمبر 15 میں. اور آیت کریمہ ہے کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُّبِينٌ. ترجمہ سنیے. اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں سوئے ہوئے تھے. یہاں دو لوگوں کو لڑتے ہوئے پایا. یہ ایک جو تھا وہ تو موسیٰ کے شیعہ میں سے تھا ہاں جی بن شیعتی، موسیٰ علیہ السلام کا رفیق تھا، موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں کیا تھا، جماعت میں سے تھا. اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا. ہذا من شیعتی، یعنی یہ ایک جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے شیعہ میں سے تھا، گروہ میں سے تھا. وہذا من عدوہ، اور دوسرا جو تھا وہ کہاں تھا، دشمنوں میں. تو فاستغاثہ الذی من شیعتہ، ان کی قوم والے نے ان کے خلاف جو ان کے دشمنوں میں سے تھا ان سے فریاد کی کہ ہمیں بتاؤ، ہم تو آپ کے قوم میں سے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا. بہرحال واقعہ آگے جس سے وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے تو شیطانی کام ہے. یقین شیطان جو ہے دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے. تو یہاں پہ جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس آیت کریمہ میں آپ کے اصول کے مطابق تو پتہ یہ چلا کہ سنی اور شیعہ اور سنی کی لڑائی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو رہی تھی. اور اس زمانے میں بھی شیعہ سنی اسی زمانے سے شروع ہوئی تھی جو آج تک چل رہی ہے. استغفر اللہ، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. آپ ہی نے یہ اصول بنائے ہیں، ہاں آپ ہی کے یہ قاعدے اور قانون ہیں. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. میں نہیں کہتا. آئیے آپ ہی کے اصول کے تحت ہم اور ایک قدم آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ شیعیت جو ہے اللہ کا عذاب ہے. جی جناب، آپ جس پر فخر کر رہے ہیں، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ثابت کر رہے ہیں نا شیعہ تھے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. عذاب ہے، اللہ عذاب ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے. کس بات پر؟ کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے لیے بھیج دے. نمبر ایک، اللہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر کوئی عذاب اللہ بھیج دے، یا تو تمہارے پاؤں تلے سے وہ عذاب آئے، یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے. یہ بھی عذاب کی دوسری شکل ہے. پہلی شکل اوپر سے سمجھ رہے ہیں عذاب آئے، یا تمہارے پیر کے نیچے سے پاؤں تلے سے،
او یلبسکم شیئا، یا تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ آپ اے نبی دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 65۔ عزیزان گرامی دیکھیے، آپ کے اس قانون سے آپ خود اللہ کا عذاب ہیں، اللہ کا عذاب ہے، ہم نہیں کہتے، آپ خود اپنے آپ کہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیعیت کا اصل نام شیعہ نہیں ہے، رافضیت ہے۔ اس لیے یہ جیسے آج کل کے بدعتی قبر پرست یا جو یا رسول اللہ کے نعرے اور یا غوث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہیں، حاضر و ناظر ہیں، آپ کا انتقال ہی نہیں ہوا، آپ کے اوپر موت ہی نہیں آئی، یا کچھ لوگ جو حیاتی مماتی گروپ میں بٹے ہوئے ہیں، یہ سب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے اپنے نام اہل السنہ والجماعہ، کسی نے شیعہ، بڑے بڑے القاب رکھے ہوئے ہیں۔ جی جناب، ایسے ہی رافضیوں نے اپنا نام شیعہ رکھا ہوا۔ اب آپ محرم کا مہینہ آنے والا ہے، آج ذی الحجہ کی 15 تاریخ ہے، اب اس کے بعد تو ڈھول تاشے گاؤں میں بجیں گے۔ اب تو دیکھیے کیا کیا رنگ، کیا کیا ناٹک اور ڈرامے ہوں گے، اللہ ہی رحم فرمائے۔ بہرحال تو حاصل کلام یہ ہے کہ شیعیت کا اصل نام رافضیت ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی ابراہیم علیہ السلام کے لیے شیعہ کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ لیجئے میں آپ کو جواب اس کا بتاتا ہوں۔ شیعتن، شیعہ جو ہے نا، شیعہ کے معنی گروہ کے ہوتے ہیں، پیروکار کے ہوتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی اہل دین اور اہل توحید کے اسی گروہ سے، اسی جماعت سے ہیں جن کو نوح علیہ السلام کی طرح قائم مقام اللہ کی توفیق خاص نصیب ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے قائم مقام جس طرح وہ تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ خاص طور پر وہ مقام حضرت ابراہیم کو بھی عطا کیا تھا۔ اور یہ بات تو واضح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، بت شکن تھے، بتگر نہ تھے۔ جی جناب عالی، بت شکن تھے، بت فروش نہ تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے، توحید پرست تھے۔ اور اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی بتوں کو اور قبروں کو برابر کرنے والے تھے، مٹانے والے تھے، توڑنے والے تھے۔ لہذا آج کل کے شیعہ اہل بیت کے اہل بیت کے بت تراشتے ہیں، تراش کر کے تازیے، شدے، علم، پنجے، چبوت، پتہ نہیں کیا کیا کر کے بت گری کا پیشہ اپنا کر، بلکہ بت فروشی کر کے خود ابراہیم علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن بن گئے ہیں۔ اور یہ دشمن ہیں، یہ جھوٹے طور پر حضرت علی کا نام لے کر اہل بیت کی محبت کا دم بھر کر اور اس طرح سے امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ در حقیقت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو ہدایت عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو، ہمیں قرآن و سنت کو اس طریقے پر اور اس نہج پر اور اس راستے پر اور اس وے پر چلنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ نے، سلف نے، سلف صالحین نے، تابعین نے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اور وہ انہوں نے جس طرح قرآن و حدیث کو سمجھائے اس طرح ہمیں سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، یہ چند گزارشات تھے اس تعلق سے، معذرت چاہتا ہوں میں، بات لمبی ہو گئی۔ اگر کوئی سوال، کوئی مسئلہ ہوگا، ہمارے واٹس ایپ کے اوپر آپ سوال کریں، یا یوٹیوب چینل پہ جا کر کے سبسکرائب کر کے آپ جو ہے وہاں پہ کوئی کمنٹ، کوئی سوال اگر آپ کو کرنا ہے پوچھئے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں جواب دینے کے لیے بندے ناچیز حاضر ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔